اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ثم اما بعد. This is the third lecture of سورہ الاسراء. اس سے پہلے 9 آیات گزر چکی ہیں. پہلی آیت میں ذکر ہے واقعہ الاسراء کا، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد الحرام سے مسجد اقصی خفیہ طور پر لے جایا گیا، اور اس سفر کا مقصد بھی پہلی آیت میں بیان ہوا ہے، لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم اسے اپنی بعض آیات میں سے دکھائیں. امت کے رسول کو امت پر آنے والے بعض حالات اور واقعات دکھائے گئے. اس کی ڈیٹیلز ہم سمجھ چکے ہیں. اس کے بعد آیت نمبر 2 سے 8 تک بنو اسرائیل کا ذکر ہے. اس کے مین پوائنٹس ہیں: بنو اسرائیل کو کتاب اور رسول کے ذریعے یہ پیشن گوئی پہنچا دی گئی تھی کہ تم زمین میں یعنی ارض المقدس میں 2 بار فساد لازماً کرو گے، لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْن. آیت 2 اور 3 تمہیدی آیات ہیں، اور آیت نمبر 4 میں ارض المقدس میں 2 بار فساد کا ذکر ہے، جس کی پیشگی خبر یہود کو ان کی کتاب توریت میں رسول کے ذریعے دے دی گئی تھی کہ تمہاری امت میں سے ایسے لوگ اٹھیں گے جو ارض المقدس میں 2 بار فساد کا باعث بنیں گے. اس سورۃ الاسراء کی آیت نمبر 5 میں پہلی بار فساد اور زوال ریاست اسرائیل کا ذکر ہے، اور آیت نمبر 6 اور 7 میں دوسری بار قیام اور زوال ریاست اسرائیل کی نشانیاں بیان ہوئی ہیں. آیت نمبر 6 میں دوسری بار اسرائیلی ریاست کے قیام کی نشانیاں درج ہیں، اور آیت نمبر 7 میں دوسری بار اسرائیلی ریاست کے زوال کی 3 نشانیاں بیان ہوئی ہیں. پچھلے لیکچر میں ہم نے اس بات کو اچھی طرح سمجھا تھا کہ بنو اسرائیل کے ارض المقدس میں 2 بار فساد کی پیشگی خبر جو انہیں 1800 سال پہلے موسیٰ علیہ السلام کے دور میں دی گئی تھی کتاب میں، اس پیشن گوئی کو پھر سے قرآن میں ذکر کرنے میں یہ حکمت ہے کہ 2 بار قیام اور زوال اسرائیلی ریاست میں سے ایک بار قرآن آنے سے پہلے ہوگا، اور دوسرا قیام اور زوال ریاست اسرائیل قرآن آنے کے بعد ہوگا، نزول قرآن کے بعد. تو پچھلے لیکچر میں ہم نے ثابت کیا تھا کہ قرآن آنے کے بعد ایسا صرف 1948 میں ہوا کہ یہود نے فلسطین میں یعنی ارض المقدس میں جبراً ریاست بنائی اور بہت فساد اور قتل و غارت کیا. آیت نمبر 6 میں اسرائیلی ریاست کے قیام کی نشانیاں بیان ہوئی ہیں جو آج کے زمانے پر پوری اترتی ہیں. آیت نمبر 7 میں اسی ریاست کے زوال کی نشانیاں بیان ہوئی ہیں، جس سے واضح ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے ہاتھوں ہی یہ ریاست اپنے زوال کو پہنچے گی. آیت نمبر 8 میں ذکر ہے وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اگر تم لوٹو گے تو ہم بھی لوٹیں گے. یہود تیسری بار ارض المقدس میں داخلے کی کوشش دجال کے ساتھ کریں گے جب اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے ذریعے اور مسلمانوں کے ذریعے دجال اور یہود کا خاتمہ فرما دیں گے. آیت نمبر 1 میں ذکر کیا ہے کہ امت کے رسول کو ارض المقدس لے جا کر یہاں پر آنے والے مستقبل کے حالات اور واقعات کی آگاہی دی گئی، اور آیت نمبر 2 سے 8 تک 2 سے 8 تک ذکر ہے اس آنے والے چیلنج کا، جس کی پیشگی خبر قرآن کے ذریعے امت مسلمہ کو دے دی گئی ہے. اس کے بعد کی آیات رہنمائی کرتی ہیں کہ اس چیلنج سے نمٹنے کے لیے جو امت مسلمہ کو درپیش ہوگا، اس چیلنج سے نمٹنے کے لیے مسلمان امت کو اپنے ایمان اور عمل میں کیا رہنمائی چاہیے. یہ آیات امت مسلمہ کی تربیت کرتی ہیں، یعنی اسے 8 کے بعد کی جو آیات ہیں. اللہ تعالیٰ ان آیات کے ذریعے اپنے الفاظ کے ذریعے خود امت مسلمہ کی انفرادی اور اجتماعی تربیت فرما رہا ہے. یہ صورت واقعہ الاسراء والمعراج کے بعد ہجرت مدینہ سے قبل نازل ہوئی. جیسے ہجرت مدینہ سے پہلی مسلمان ریاست وجود میں آئی، عالمی ریاست، اور اس ریاست کی انفرادی اور اجتماعی انڈیویجول اور سوسائٹی لیول پر تربیت کیا ہونی چاہیے، اس کے لیے آیات ہجرت سے پہلے ہی نازل ہونا شروع ہو گئی تھی. بالکل اسی طرح ریاست اسرائیل کے زوال کے بعد قیامت سے قبل آخری بڑی اسلامی ریاست مسلم ریاست ضرور بنے گی. اس کی تربیت کے لیے آیات اسی صورت میں دے دی گئی ہیں جس میں اسرائیلی ریاست کے قیام اور زوال کی پیشن گوئی کا ذکر ہے.
اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگلی آیت میں ان ھذا القرآن، بے شک یہ قرآن، یہدی ہدایت دیتا ہے، امت کے لیے نصیحت کا آغاز قرآن سے ہے، اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب جو کل ناس کے لیے ہدایت کا باعث ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ سیدھی ہے۔ قرآن کے اقوم ہونے کو سورۃ الکہف کی پہلی آیت کے سے زیادہ آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، کل حمد و ثنا اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل فرمائی اور اس کتاب کے لیے ٹیڑھ نہیں بنایا، یعنی اس کے الفاظ میں ٹیڑھ نظر نہیں آئے گا، اس کے معنی میں کبھی ٹیڑھ نہیں ہوگا، اس میں کبھی تبدیلی کا ٹیڑھ نظر نہیں آئے گا۔ اسی طرح یہ کتاب ماضی کے معاملات، مستقبل میں آنے والے دنیا یا آخرت کے حالات بتاتی ہے، جو کچھ بھی یہ بیان کرے اس میں کبھی ٹیڑھ ڈائیورژن نظر نہیں آئے گی، اس لیے کہ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اس کتاب کے لیے ٹیڑھ بنایا ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے۔ جو شے کبھی بنائی نہیں گئی وہ کبھی ظاہر کیسے ہوگی؟ اس کتاب کے لیے ٹیڑھ بنایا ہی نہیں گیا، یعنی یہ ہمیشہ کیا ہے؟ اقوم، ہی اقوم، اسٹریٹ، وداؤٹ اینی ڈیویشن، وداؤٹ اینی ڈائیورژن۔ یہ حال میں بھی اسٹریٹ ہے، ماضی کے معاملات میں بھی اسٹریٹ ہے، اور مستقبل کے حالات و واقعات بتانے کے لیے بھی یہ اقوم ہے، اسٹریٹ ہے، یہ کبھی ڈائیورٹ نہیں ہوگی اپنے موقف سے۔ اس کے بعد آیت میں ذکر ہے وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا، اور یہ قرآن بشارت دیتا ہے مومنین کو، اہل ایمان کو جو نیک عمل کرتے ہیں۔ کیا بشارت دے رہا ہے؟ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا، کہ ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ ایک تو یہاں صرف اہل ایمان کو بشارت نہیں دی جا رہی، بلکہ الذین یعملون الصالحات، وہ جو نیک عمل بھی کرنے والے ہیں۔ خالی دل میں ایمان رکھ کر بات نہیں بنے گی، عمل بھی لازم ہے، عمل صالح۔ ایمان بغیر عمل کمزور ہوتا چلا جاتا ہے، اور نیک عمل کرنے سے ایمان کی جڑ دل میں مضبوط ہوتی جاتی ہے۔ دل میں ایمان اور فزیکلی طور پر عمل دونوں لازم ملزوم ہیں۔ ایمان انسان کو عمل کی طرف دھکیلتا ہے، اور نیک عمل کرتے رہنا انسان کے دل میں ایمان کو تازہ رکھتا ہے، زندہ رکھتا ہے ایمان کو۔ یہ قرآن بشارت دیتا ہے ان لوگوں کو جو اہل ایمان ہیں اور وہ نیک عمل بھی کرتے ہیں۔ نیک عمل بڑا بھی ہو سکتا ہے، چھوٹا نیک عمل بھی ہو سکتا ہے۔ اگر ان آیات کا سیاق دیکھیں، کانٹیکسٹ، تو یہ آیات امت مسلمہ کو دیے جانے والے چیلنج کے بارے میں بات کر رہی ہیں۔ یہ قرآن خصوصی طور پر ان لوگوں کو بشارت دیتا ہے جو امت کو درپیش چیلنجز کے سامنے ڈٹے رہیں، مشکلات میں بھی جو نیک عمل ترک نہ کریں۔ یہ قرآن بشارت دیتا ہے اہل ایمان کو اس بات پر کہ تم ڈٹے رہے، تم نے توکل رکھا، تم نے کوششیں کی، اس مشکل سے نکلنے کے لیے، امت کو مشکل سے نکالنے کے لیے تم نے قربانیاں دی، بدترین دشمن کا سامنا کیا، غیر انسانی سلوک بھی برداشت کیا، سفاک دشمن کی جاسوسی کی تاکہ اسے کسی طرح کمزور کیا جا سکے، دشمن کی مار کھائی لیکن اپنے بھائیوں کے راز نہ اگلے، خاموشی سے اللہ تعالیٰ پر توکل کر کے قربانیاں دیتے رہے۔ کیا ایسے اہل ایمان کا ایمان کمزور درجے کا ہوگا؟ ممکن ہی نہیں۔ کیا ایسے اہل ایمان کے نیک عمل چھوٹے نیک عمل ہوں گے یا بہت بڑے، بہت ہی بڑے؟ اسی لیے آیت کا اختتام کیا ہے؟ ان لہم اجرا کبیر، یہ قرآن ایسے نیک عمل کرنے والے مومنین کو بشارت دیتا ہے کہ بے شک تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے، اجر کبیر۔ یہ خوشخبری ان لوگوں کے لیے بھی تھی جنہوں نے پہلی اسلامی ریاست کے قیام اور توسیع کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، ان کے دنیا کے جانے سے بعد بھی فتوحات کی، ریاست کو قائم رکھنے کے لیے جدوجہد کی، اور یہ بشارت بعد میں آنے والوں کے لیے بھی ہے، اجر کبیر۔ اجر کبیر لازمی نہیں آخرت میں ہی ہو، اجر جو ہے وہ دنیا میں بھی ہو سکتا ہے۔
دنیا میں اجر کی کیا مثال ہے؟ بہترین مثال یہ ہے کہ دل میں ایمان کا ٹھہر جانا، مضبوط ہو جانا، کسی طور بھی کسی بھی قسم کے حالات میں اپنے ایمان کو دل سے نہ جانے دینا، یہ بھی دنیاوی اجر کی مثال ہے، اور بے شک آخرت کا بڑا اجر تو ہے ہی۔ وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، نہ صرف یہ قرآن بشارت دیتا ہے بلکہ وارن بھی کرتا ہے ان لوگوں کو جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ آخرت پر ایمان نہ رکھنے والے غیر مسلمین ہو سکتے ہیں، جیسے یہود کی کتاب توریت اولڈ ٹیسٹمنٹ میں 1500 سے زائد صفحات ہیں، مور دین 1500، لیکن کسی ایک صفحے پر بھی آخرت کا ذکر تک نہیں ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب سے آخرت کا ذکر اس کا نام تک ختم کر دیا۔ زیادہ تر خرابی بنتی ہی تب ہے جب آخرت کا ایمان دل سے نکال دیا جائے، اور بہتری کا ذریعہ بھلائی کی رغبت تبھی بنی رہتی ہے جب آخرت کی جواب دہی کا احساس مکمل طور پر تازہ ہوتا رہے۔ اسی لیے قرآن میں ہم دیکھتے ہیں کوئی 2 صفحات نہیں ملیں گے جہاں آخرت کا ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ ذکر نہ ہو۔ قرآن میں آخرت کے کئی نام بدل کر آئے ہیں۔ ہر نام آخرت کی کسی نہ کسی سخت کیفیت کو، ہلا دینے والی کیفیت کو ظاہر کرتا ہے۔ یوم الآخرہ، یوم الدین، الساعہ، الحاقہ، القاریہ، الصاخہ، 80 سے زائد نام ہیں، مور دین 80 نیمز آخرت کے جو قرآن میں مذکور ہیں۔ اس ایمان کو یاد رکھنا ہی انسان کو برائی سے دور رہنے پر مجبور کرتا ہے۔ مسلمان بھی آخرت کو بھول جاتے ہیں، لازمی نہیں صرف غیر مسلم ہی ان الذین لا یؤمنون بالآخرہ میں آتے ہو۔ بعض مرتبہ مسلمان بھی دل میں ایمان رکھتے ہیں مگر عمل میں اسے شامل نہیں کرتے، اور وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، جو جزا و سزا سے بے خوف ہو کر عمل کرتے ہیں، اعتدنا لہم عذابا علیما، ہم نے ان کے لیے اسپیشلی تیار کر رکھا ہے دردناک عذاب۔ اس کے بعد ذکر ہے وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ، اور انسان شر کے لیے دعا ایسے کرتا ہے جیسے خیر کی طلب کرتا ہے، اتنی شدت سے، یعنی بعض مرتبہ کسی شے کو طلب کرتے ہیں انسان، اس کی خواہش کرتے ہیں، اس کے لیے دوڑ بھاگ کرتے ہیں۔ دعا یہاں وسیع معنی رکھتا ہے، یعنی طلب کرنا، مانگنا، دوڑ بھاگ کرنا، کوشش کرنا۔ انسان کسی شے کے لیے کوشش کرتے ہیں، اس کو طلب کرتے ہیں، اس کے لیے خواہش رکھتے ہیں، دعا کرتے ہیں، حالانکہ اس میں ان کے لیے شر چھپا ہوتا ہے۔ یہ دعا، یہ طلب کسی ایک انسان کے بھی ہو سکتی ہے کہ مجھے فلاں شے مل جائے، اور یہ دعا، یہ طلب کسی معاشرے کی بھی ہو سکتی ہے، جیسے یہاں اسرائیلی ریاست کے قیام اور زوال کی پیشن گوئی کا ذکر۔ جب سے ریاست بنی ہے تب سے وہاں کے مظلوم مسلمان دن رات دعا کرتے ہوں گے، طلب کرتے ہیں، پکارتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں کہ یا رب ہمیں اس ظالم دشمن سے نجات دے دے۔ لیکن اگر حالات نہ بدلیں تو ایسا لگتا ہے کہ دشمن مضبوط ہی ہے اور ہماری دعا بے اثر جا رہی ہے۔ ایسے میں انسان یا کوئی بھی سوسائٹی جو مشکل میں ہو گھبرا جاتے ہیں۔ آیت کا اختتام کیا ہے؟ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اور انسان ہمیشہ سے جلد باز ہے۔ کسی چیز کا آج ملنا ہو سکتا ہے کہ شر کا باعث ہو، انسان اس کے لیے دعا کرے، طلب کرے، دوڑ بھاگ کرے، اپنی طرف سے تو کوشش کرے، اور لیکن ایسے لگنے لگے کہ ہماری کوشش رائے گاہ جا رہی ہے، یوز لیس ہے، ہماری طلب پوری نہیں ہو رہی۔ انسان نہیں جانتا کہ ابھی اس خواہش کے پورے ہونے میں شر چھپا ہوا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ اسے پورے نہیں ہونے دے رہا۔ اللہ تعالیٰ فساد کو طویل کرتا ہے تاکہ امت کو اس چیلنج کے ذریعے جھنجھوڑا جا سکے، امت کو اس چیلنج کے ذریعے مضبوط کیا جا سکے اور جمع کیا جا سکے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اور انسان عجول ہے، عجول کا لفظ عاجل سے ہے، اور یہ صیغہ مبالغہ، یعنی بہت زیادہ جلد باز ہونے والا، بہت ہی جلد باز۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَخُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَلٍ، انسان کو جلد باز بنایا گیا، یعنی انسان بائی نیچر فطرتاً جلدی کا جلد باز ہے، یعنی انسان کے اندر یہ عنصر ہے، یہ انسان کے اندر یہ عنصر ہے بلڈ ان کہ وہ جلد باز ہے۔ اور دیکھیں قرآن کے مطابق اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، بہترین خلقت پر انسان کی تخلیق ہوئی ہے۔
انسان کی فطرت میں جو جلد بازی کا عنصر رکھا گیا ہے وہ نیگیٹو نہیں ہے، کیونکہ انسان کی احسن تقویم ہے۔ اس جلد بازی کے عنصر کا فائدہ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے انسان چاہتا ہے، کوشش کرتا ہے، موٹیویٹڈ رہتا ہے، کسی کام کے لیے دوڑ بھاگ کرتا ہے تاکہ اپنا مطلوبہ ہدف حاصل کر سکے۔ یہ جلد بازی کی کیفیت موٹیویٹڈ رکھتی ہے انسان کو، ڈسکوریز ہوتی ہیں، انوینشنز ہوتی ہے، انسانیت گرو کرتی ہے، گروم کرتی ہے۔ لیکن جب انسان اس جلد بازی کی فطرت کو منفی طور پر استعمال کرتا ہے تو وہ غلط ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے زبان دی ہے، آپ اسی سے اچھا اخلاق بھی رکھ سکتے ہیں، اسی سے بد زبانی بھی کر سکتے ہیں۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں عجلت رکھی ہے تاکہ انسان آگے بڑھنے کی خواہش رکھے، موٹیویٹڈ رہے، لیکن جب اس کو انسان نیگیٹیولی یوز کرے گا تو اس کا نیگیٹیو استعمال غلط ہے، وہ یہاں ذکر ہو رہا ہے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان جلد باز ہو جاتا ہے، شر کو بھی ایسے مانگتا ہے جیسے خیر مانگنا چاہیے۔ بعض چیزیں ہمارے اختیار میں ہوتی ہیں، ہم ان کے لیے کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا اذن ہو، اس کی مرضی ہو تو ہم انہیں حاصل کر لیتے ہیں۔ بعض اشیاء ہمارے اختیار سے بالکل باہر ہوتی ہیں، ہم ان کی خواہش رکھتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، پھر بھی ہماری طلب پوری نہیں ہوتی، اس لیے کہ آج ہماری طلب کا پورا ہونا ہمارے لیے شر کا باعث ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے مطابق ہمیں ہماری طلب نہیں مل رہی ہوتی۔ مثال کے طور پر کسی بچے کو اگر آم کا ذائقہ بہت پسند ہے، گھر میں لگے آم کے درخت پر کچے آم دیکھ کر وہ شور مچا دے کہ مجھے آم چاہیے، مجھے آم چاہیے، اس کے بڑے اس کی خواہش کو پورا نہیں ہونے دیتے کہ یہ ابھی کچا ہے، اس میں ابھی شر چھپا ہے، ابھی اس کو پا لینا فائدے مند نہیں ہے بلکہ نقصان کا باعث ہے۔ بچے کو آم کا جو ذائقہ پسند ہے، ابھی تک وہ ذائقہ اس کچے پھل میں ڈیولپ ہی نہیں ہوا، تو اسی لیے بڑے اس کو نہیں کھانے دیتے۔ اسی طرح بعض کاموں میں انسان یا معاشرے کی کوشش، طلب، قربانیاں، دوڑ بھاگ کے باوجود اللہ تعالیٰ لوگوں کی خواہش کو پورا نہیں ہونے دیتے۔ لوگ جلد باز ہو سکتے ہیں، جیسے آم پسند کرنے والا بچہ جلد باز ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جلد باز نہیں۔ اللہ تعالیٰ الحکیم ہے، وہ براڈر وے میں فیصلہ کرتا ہے، وہ ہمیشہ ہر چیز کو ہماری زندگی میں بہترین وقت پر شامل فرماتا ہے۔ یہ آیت سکھاتی ہے کہ اپنی کوشش کے باوجود جب کوئی چیز نہ مل رہی ہو تو سوچ لینا چاہیے اس میں میرے لیے شر چھپا ہے، یا ابھی اس کا مل جانا میرے لیے فائدہ مند نہیں ہے، میں اور کوشش کروں، انتظار کروں۔ عجلت، جلد بازی فطرتاً انسان میں موجود ہے، لیکن دین ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم اس فطری عجلت کو حکمت سے استعمال کرنا سیکھیں، اپنی طرف سے کوشش کرتے جائیں، کوشش کرنا نہ چھوڑیں۔ نتائج اللہ تعالیٰ بہترین وقت پر ظاہر فرماتا ہے، اس کے لیے جلد بازی نہ کریں۔ ابھی ہماری کوششوں کے کامیاب نہ ہونے کا معنی کیا ہے کہ اس میں ہمارے لیے شر چھپا ہوا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْنِ، اور ہم نے بنایا ہے رات اور دن کو دو نشانیاں، یعنی رات ایک نشانی ہے، دن دوسری نشانی ہے۔ یہاں رات اور دن کو سنگل یونٹ نہیں کہا گیا بلکہ دونوں کے بارے میں الگ الگ سوچنے کا، الگ الگ فوکس کرنے کا کہا جا رہا ہے۔ رات کا اپنا ایک خاص وقت ہے، شام سے لے کر فجر تک، اور دن کی اپنی ایک باؤنڈری ہے، فجر سے لے کر شام تک، دونوں کی اپنی اپنی الگ الگ خصوصیات ہیں۔ جیسے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا، وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی ہے تاکہ تم اس میں آرام کر سکو، اور دن بنایا تاکہ تم دیکھو، کام کرو، رونق ہو۔ اس آیت کے اگلے الفاظ میں بھی رات اور دن کی خصوصیت کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ، اور ہم نے بجھا دیا ہے رات کی نشانی کو، یعنی رات میں روشنی بجھی ہوئی ہے، سڑکوں پر چہل پہل بجھ جاتی ہے، کام کاروبار رات کو بجھ جاتے ہیں۔ فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ، سو ہم نے رات کو بجھا دیا ہے، رات کی نشانی کو، وَجَعَلْنَا آیَةَ النَّهَارِ مُبْصِرًا، اور ہم نے بنا دیا ہے دن کی نشانی کو دیکھنے والا، نظر آنے والا۔ دن میں روشنی نظر آتی ہے، رونق نظر آتی ہے، چرند پرند کی آوازیں، ان کے ہونے کا احساس نظر آتا ہے، کام کاروبار، زندگی نظر آتی ہے۔
رات اور دن دونوں میں مختلف خصوصیات ہیں. یہ کانسیپٹ آیت میں بیان کرنے کے بعد ذکر ہے لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ. یہ سب نظام اس لیے بنایا ہے تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو. رات اور دن کے اس نظام کو اس لیے بنایا تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کر سکو. رات آرام دیتی ہے، تازہ دم کرتی ہے، ریفریش. یہ انسانی جسم اور دماغ کے لیے ضروری ہے. تازہ دم ہونے کے بعد جب دن کا رونق کا کام کاج کا آغاز ہوتا ہے تو انسان آسانی سے محنت کر پاتا ہے. صرف دن اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرنے میں مدد نہیں دے رہا، بلکہ آیت کے مطابق رات بھی اس میں کنٹریبیوٹ کرتی ہے ڈفرینٹ طرح سے. وہ آرام دیتی ہے، تازہ دم کرتی ہے تاکہ دن میں انسان پھر سے کام کا آغاز کر سکے. فضل کا کیا معنی ہے؟ فضل کا معنی ہوتا ہے مزید ہونا، زیادہ ہونا. کس میں زیادہ ہونا؟ جیسے مال میں، رزق میں، قوت میں، صحت میں، علم میں زیادہ ہونا. جب انسان کمانے نکلتا ہے تو جتنا مال اس کے پاس ہے اس کی کوشش ہوتی ہے میں اس میں مزید بڑھ سکے، مال میں فضل حاصل ہو. کوئی علم سیکھنے نکلتا ہے دن میں تاکہ اپنے علم میں فضل حاصل کر پائے، مزید علم حاصل کرے. کسی کی خواہش ہوتی ہے کہ مزید ایکسپیرینس حاصل کرے. تو انسان دن رات کے اس سائیکل سے، آلٹرنیشن سے، الٹ پھیر سے فائدہ اٹھاتا ہے اور تازہ دم ہو کر اپنے رب کے مزید فضل کی تلاش میں نکل جاتا ہے. یہ فضل کسی انسان پر بھی ہو سکتا ہے، کسی سوسائٹی کو بھی حاصل ہو سکتا ہے، سب فائدہ اٹھاتے ہیں. اس کے بعد آیت میں دن رات کے اس الٹ پھیر کا دوسرا مقصد بیان ہوا ہے، اور لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ، اور تاکہ دن رات کا یہ نظام اس لیے بنایا تاکہ تم جان سکو سالوں کی گنتی. یہ بہت آسان اور عام آبزرویشن کی بات ہے کہ دن اور رات کا نظام ٹائم کیلکولیشن سکھاتا ہے. جیسے رات اور دن مل کر ایک پورا دن بن جاتا ہے 24 گھنٹے. بہت سے دن مل کر ہفتہ اور پھر مہینہ کیلکولیٹ ہوتا ہے. اسی طرح مہینوں کو ملا کر سال کیلکولیٹ ہوتے ہیں. آج سے تقریباً 4000 سال پہلے ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ تھا. 350 سال پہلے موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا. عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو 2000 سال گزر چکے ہیں. ہجری سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے مطابق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں متعارف کرایا تھا. آج 1400 ہجری چل رہا ہے. یہ سب سالوں کی گنتی، اس میں ہونے والے تاریخی واقعات، ان کو جاننا، معاشرے کو وقت کے مطابق ترقی دینا، یہ سب ممکن ہی نہ ہوتا اگر دن رات کا یہ نظام نہ ہوتا. یہ ایک مضبوط اور کانسٹنٹ نظام ہے. کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ اچانک دن رات کی باؤنڈری میں آ جائے یا پھر رات دن کی باؤنڈری میں آ جائے. یہ نظام ہمیں عدد السنین، سالوں کی گنتی کرنے کے قابل بناتا ہے کیونکہ یہ ایک فکس پیٹرن ہے. اسی طرح 24 گھنٹے کے دن سے ہم ایک گھنٹہ کیا ہے یہ سمجھتے ہیں، منٹ کسے کہتے ہیں، سیکنڈ کیلکولیٹ کرتے ہیں، ملی سیکنڈ، یہ سب کاؤنٹ کر پاتے ہیں. یہ تمام کیلکولیشن انسان اپنے دن میں، اپنی زندگی میں استعمال کرتے ہیں اور یہ تمام دن رات کے اس مضبوط نظام کی وجہ سے ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنایا. دن رات کا نظام انسانوں کی زندگی کو ایک سسٹم دیتا ہے کہ اب سونے کا وقت ہے، آرام کا، اب کام کا وقت ہے. یہی نظام وقت کا حساب رکھنے کی، اس کی کیلکولیشن میں بھی مدد دیتا ہے. چھوٹے سے چھوٹا لمحہ، ملی سیکنڈ بھی ہم کاؤنٹ کر لیتے ہیں. اور اسی مضبوط نظام کی وجہ سے انسان ہزاروں سال بھی گن پاتے ہیں، انسانی تاریخ سے جڑ پاتے ہیں. صرف یہی نہیں، اس مضبوط نظام کے اور بھی کئی فائدے ہیں جو آیت کے لفظ الحساب میں چھپے ہیں. لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ، تاکہ تم جانو سالوں کی گنتی. والحساب، حساب کیا ہے؟ کیلکولیٹ کرنا. یہ آخرت کے حساب سے تعلق نہیں رکھتا کیونکہ آیت میں دنیا کے دن اور رات کی بات ہو رہی ہے. سو الحساب کا معنی آخرت نہیں ہے یہاں پہ. رات دن وقت کے علاوہ، ٹائم کیلکولیشن کے علاوہ اور کیا کیا حساب دیتے ہیں؟ سورج کا مشرق سے طلوع ہونا، مغرب میں، ویسٹ میں غروب ہونا ہمیں نیویگیشن سکھاتا ہے. ہمیں بتاتا ہے کہ کسی مقام پر نارتھ کہاں ہے، ساؤتھ کہاں ہے، ایسٹ ویسٹ ڈائریکشن کہاں ہے. رات میں آسمان پر چمکتے تارے نیویگیشن کا بہترین ذریعہ ہے. یہی نظام موسموں کی خبر بھی دیتا ہے.
دن کتنا لمبا ہوگا کتنا چھوٹا ہوگا یہ حساب بتاتا ہے. سولسٹک جیسے اوقات اسی نظام سے بنتے ہیں. سوسائٹیز خود کو رات دن کے نظام کے حساب سے آرگنائز کرتی ہیں. جیوگرافی بہت زیادہ الحساب پر بیس کرتی ہے رات دن کے. یہ دن رات کا نظام انسانی زندگی پر ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی بہت گہرا اثر ڈالتا ہے. تو صرف اس ایک نظام کو ایکسپلین کرنے کے بعد اس آیت کا اختتام کیا ہے، وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا. صرف رات دن کا نظام نہیں، ہم نے ہر شے کو اسی طرح ایک نظام پراپر سسٹم میں بنا رکھے. فصل کیا ہوتا ہے؟ فصل کا لفظ عربی میں وصل کا متضاد ہے. وصل ہوتا ہے ملا ہونا، جڑا ہونا. فصل اس کے مقابل کیا ہوتا ہے؟ الگ ہونا، ناٹ مکسڈ. ایک شے کو دوسری شے سے ڈسٹنگوش کیا جا سکے، ایک شے دوسری شے سے ڈسٹنگوشیبل ہو. اور یہ ایسا تبھی ہوتا ہے، ایک شے دوسری شے سے سیپریٹ تبھی نظر آ سکتی ہے جب دونوں اشیاء کے درمیان تفصیلات کا فرق ہو، ڈیٹیلز کا فرق ہو. جیسے انسان کے جسم میں ہر باڈی آرگن کا اپنا سسٹم، اپنا نظام ہے، سب مل کر کام کرتے ہیں، لیکن ایک فصل، ایک سیپریشن قائم رہتی ہے. اسی طرح جانوروں کی ہر بریڈ دوسری سے بالکل مختلف خصوصیت رکھتی ہے. پودوں میں، پھلوں میں، پھولوں میں ایک فصل قائم ہے خصوصیات کی بیس پر. سب کچھ الگ اور واضح طور پر ایک دوسرے سے مختلف نظر آتا ہے، مختلف سمجھا جا سکتا ہے. کل شیء قرآن میں جہاں بھی ہو اس کا معنی ہوتا ہے التنوع والکثرہ of all types and kinds. اس آیت کے آغاز میں رات دن کے ایک مضبوط نظام اور اس کی خوبیوں کی طرف اشارہ کر کے آیت کا اختتام کیا ہے کہ صرف رات دن نہیں، ہر شے میں اللہ تعالیٰ نے اسی طرح سے فصل، سیپریشن دی ہے، ایک نظام، سسٹم کی خصوصیات ڈالی ہیں. دیکھا جائے تو یہ بہت گہری آیت ہے. جتنا انسان رات دن کے سسٹم کے بارے میں ایجوکیٹڈ ہے، اس کو بہتر طور پہ جانتا ہے، اتنا ہی انسان اس آیت کو زیادہ بہتر طور پر سمجھ سکتا ہے، خصوصاً جن کو جیوگرافی سے انٹرسٹ ہے. تو اس سے پچھلی آیت میں ذکر تھا وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ. انسان شر کی طلب، خواہش ایسے کرتا ہے جیسے خیر کی کرنی چاہیے. اور اس کی وجہ کیا بیان ہوئی تھی؟ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا. اور انسان ہمیشہ سے جلد باز ہے، جلدی کر جاتا ہے. اگلی آیت میں بیان ہو رہا ہے کہ جلد بازی نہ کرو، تم صرف اپنی کوشش، محنت کرتے جاؤ. اللہ تعالیٰ کا ہر کام، پورا نظام حکمت کے طور پر ایک سسٹمیٹک وے میں چلتا ہے. تمہیں وہی ملے گا جس میں تمہارے لیے خیر ہو، جس میں تمہارے لیے بہتری ہو. اللہ تعالیٰ کے ہاں ہر چیز کے لیے ایک پراپر سسٹم ڈیولپڈ ہے. جیسے رات اور دن ایک فزیکل نظام ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنایا، اس نظام میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور طاقت کی جھلک نظر آتی ہے. اس کے ذکر کے بعد اگلی آیت میں ایک اسپرچول نظام کا ذکر ہے جو ہمیں ان آنکھوں سے نظر نہیں آتا، مگر رات دن کا مضبوط نظام دیکھنے کے بعد یہ یقین کرنا مشکل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں ذکر کیے گئے اسپرچول نظام کو بھی بنا سکتا ہے، اس کو مینج کر سکتا ہے. وَكُلَّ إِنسَانٍ. اور ہر انسان کے ساتھ الزمناہ، ہم نے لازم کر دیا، طائرہ فی عنقہ، اس کے اعمال اس کی گردن میں. جیسے گلے میں ہار ڈالا جاتا ہے یا مجرمین کے گلے میں لوہے کے کالرز ڈالے جاتے ہیں، اسی طرح ہر انسان کے گلے میں اس کے اعمال کی کتاب لٹک رہی ہے. یہ کوئی فزیکل نظام نہیں ہے جسے ہم اس آنکھ سے دیکھ سکیں، یہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا اسپرچول نظام ہے. جیسے رات دن کا نظام ہمیں مختلف کیلکولیشنز میں، حساب میں مدد دیتا ہے، اسی طرح یہ اسپرچول نظام انسان کے اعمال کا حساب رکھنے کے لیے. وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ. اور ہر انسان کے ساتھ ہم نے لازم کر رکھا ہے اس کے اعمال اس کی گردن میں. جسٹ امیجن، اعمال اگر نیک ہیں تو گلے میں پڑے خوبصورت ہار کی طرح ہوں گے، اور اگر بد ہیں تو مجرم کو پہنائی جانے والی زنجیروں کی طرح ہوں گے. تو اس آیت کا مقصد مسئولیت فردیت ہے، یعنی ہر انسان اپنے اعمال کے لیے پرسنلی ذمہ دار ہے. معاشرہ انسانوں سے مل کر بنتا ہے،
اسی لیے معاشرے پر بات کرنے سے پہلے افراد کی ذمہ داری پر، رسپانسبلٹی پر بات ہوئی ہے۔ معاشرے کا ہر فرد اپنے اعمال کو اپنے ساتھ لیے پھر رہا ہے۔ وَنُخْرِجَ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، اور قیامت کے دن یہ اعمال کتاب یعنی لکھی ہوئی شکل میں اس کے سامنے کھلے ہوئے موجود ہوں گے۔ کتاب منشورہ، کھلی ہوئی کتاب۔ وہ یلقاہ اور یعنی یلقاہ کا معنی ہوتا ہے کہ انسان اپنی کتاب کو پائے گا، منشوراً نشر کی ہوئی، کھلی ہوئی، اور الزمناہ کا معنی ہوتا ہے ہم نے لازم کر دیا، یعنی انسان اور اس کے اعمال میں کوئی جدائی نہیں ہے۔ اور طائرہ کا لفظ یہاں نصیب کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ اعمال کے لیے کنایا ہے۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، اور ہر انسان کے ساتھ ہم نے لازم کر رکھا ہے اس کے اعمال اس کی گردن میں لٹک رہے ہیں۔ جہاں جہاں انسان جائے گا وہاں اس کے اعمال اس کے ساتھ جائیں گے۔ لازم ہونا مینس اس کے بالکل ساتھ، ہمیشہ اس کے ساتھ ساتھ ہی ہیں، اس سے جدا نہیں ہیں۔ یہی اعمال قبر میں بھی انسان کے ساتھ ہوں گے۔ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، اور یہی اعمال قیامت کے روز نکالیں گے، یعنی انسان انہیں پائے گا کھلی ہوئی کتاب کی شکل میں، اور پھر کہا جائے گا اقرا کتابت، پڑھ لو اپنی کتاب، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج تم اپنے محاسبے کے لیے خود ہی کافی ہو۔ ان آیات کا مقصد انسان کو سمجھانا ہے کہ وہ اپنے اعمال کے لیے خود رسپانسبل ہے، سیلف رسپانسبلٹی کی بات ہے یہ۔ اس کے بعد ہے من اہتدی فانما یہتدی لنفسی ومن ضل فانما یضل علیہا، جس نے ہدایت کا راستہ اپنایا اس کا فائدہ اسی کو ہوگا، اور جس نے گمراہی کی راہ لی اس گمراہی کا وبال اسی پر ہوگا۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخری، اور کوئی بوجھ اٹھانے والی کسی دوسری کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، کوئی بوجھ اٹھانے والی نفس کسی دوسری نفس کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ گناہ کو یہاں بوجھ کیوں کہا گیا؟ بوجھ بھی وہ جو بہت بھاری ہو۔ عام بوجھ کو عربی میں حمل کہتے ہیں، حمل یحمل حملاً، یہاں کیا ہے؟ وزر، بھاری بوجھ، وزر یزر وزرن، ہر انسان کسی نہ کسی بوجھ کو یعنی گناہ کو اٹھائے ہوئے ہے۔ جو لوگ بھاری کبیرہ گناہ کرتے ہیں ان کے بوجھ واقعی میں وزر ہے، اور جب کوئی نیک انسان خطا کرتا ہے اس کے لیے چھوٹی سی غلطی بھی بھاری بوجھ کی طرح ہوتی ہے۔ اس لیے چھوٹے بڑے ہر طرح کے گناہ کو وزر کہا گیا۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخری، اور کوئی بوجھ اٹھانے والی نفس بوجھ نہیں اٹھائے گی وزر اخری، کسی دوسرے کا بوجھ، یعنی جو گناہ کسی نے کیا ہی نہیں اس کا بوجھ نہیں اٹھانا پڑے گا۔ ہر انسان وہی بوجھ اٹھائے گا صرف جو اس نے کیا ہے، جس میں اس کی ذرا سی بھی شراکت ہو۔ یہ ایک بیسک اصول ہے، انسان بھی دنیا میں اسے ہی فالو کرنا پسند کرتے ہیں۔ اسی لیے قتل کسی نے کیا ہو اس کے گھر والوں کو مار پیٹ کرنا، انہیں گھر سے نکالنا، ان کے گھر کو آگ لگا دینا، دوسرے انسان اسے ناانصافی سمجھتے ہیں کہ وہ تو بھاگ گیا، ان کا کیا قصور تھا۔ یہ فطری اصول ہے کہ کوئی نفس کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے، ہر کوئی اپنے کیے کا بوجھ اٹھائے، اس کی ذمہ داری اس پر ہی ڈالی جائے۔ یہی اصول آخرت میں بھی ہوگا۔ ایکسیپشن اس اصول سے کب ہو سکتی ہے، یا پھر کہہ لیں کہ یہ اصول اوور پاس کب ہوگا؟ روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ایک مرتبہ صحابہ سے، یہ بھی حسن صحیح حدیث ہے، فرمایا اتدرون مل مفلس، کیا تمہیں معلوم ہے کہ مفلس کون ہے؟ قالوا المفلس فینا یا رسول اللہ من لا درہم ولا درہم لہ ولا متاع، صحابہ نے عرض کیا ہمارے نزدیک یا ہمارے ہاں مفلس اسے کہا جاتا ہے جس کے پاس درہم نہ ہو، دینار نہ ہو، ضروری سامان زندگی نہ ہو۔ فرمایا المفلس من امتی من یأتی یوم القیامت بصلاتہ وصیامہ وزکاتہ، میری امت میں مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن روزہ، نماز، زکوٰۃ کے ساتھ آئے۔ وقد شتم ھذا وقذف ھذا واکل مال ھذا وسکف دم ھذا وضرب ھذا،
اور اس کا حال یہ ہو کہ اس نے کسی کو گالی دی ہو، دنیا میں کسی پر تہمت لگائی ہو، کسی کا مال کھایا ہو، کسی کا خون بہایا ہو، یا کسی کو مار پیٹ کی ہو۔ فَيَقْعُدُ فَيَقْتَصُّ هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، ایسے شخص کو ان تمام لوگوں کے سامنے بٹھا دیا جائے گا اور بدلے میں اس کی نیکیاں مظلوموں کو دی جائیں گی کہ یہ لو جو اس نے تم پر ظلم کیا اس کا بدلہ، یہ اس نے تم پر تہمت لگائی، یہ تمہاری اس کی نیکیاں تمہاری ہوئی، اس نے تمہارا مال کھایا، اس کی کمائی گئی نیکیاں تمہاری ہوئی، اس طرح سے۔ اس کے بعد فرمایا فائن فنیت حسناتہ قبل ان یقتص ما علیہ من الخطایا اخذ من خطایاہم فطرح علیہ ثم طرح فی النار، اگر اس کے کیے گئے ظلم کا بدلہ پورے ہونے سے پہلے اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں تو جن کے ساتھ اس نے ظلم کیا تھا ان کے گناہ اس پر رکھ دیے جائیں گے اور اسے جہنم میں دھکیل دیا جائے گا، یا زیادہ بہتر ٹرانسلیشن یہ ہے کہ ان کے گناہ اس کی طرف اچھال دیے جائیں گے اور اس کو جہنم میں اچھال دیا جائے گا۔ یہ وہ ایکسیپشن ہے جس میں کوئی انسان دوسرے انسانوں کے گناہوں کا بوجھ اٹھائے گا، ایسا گناہ جو اس نے کیا نہیں ہے۔ تو اس حدیث کو حدیث مفلس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تو جنرل قانون الہی یہی ہے کہ کوئی جان کسی دوسری جان کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، اور حدیث مفلس بیان کرتی ہے کہ اس اصول کو اوور پاس کب کیا جائے گا، جب انصاف کا تقاضا آخرت میں پورا کرنا ہو۔ اس کے بعد اسی آیت میں آخر میں فرمایا گیا وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، اور ہم عذاب دینے والے نہیں ہیں جب تک رسول نہ بھیج دیں، یعنی جب تک کسی رسول کے ذریعے حجت نہ پوری کر دی جائے، لوگوں تک پیغام نہ پہنچا دیا جائے، تب تک اللہ تعالیٰ کسی انسان یا کسی قوم کو عذاب نہیں دیتا۔ سورہ النساء میں ذکر ہے رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، خوشخبری دینے والے اور وارن کرنے کے لیے رسول، تاکہ رسولوں کے بعد اللہ تعالیٰ کے ہاں لوگوں کو کوئی عذر باقی نہ رہے، یعنی حجت پوری ہو جائے، نو ایکسکیوز لیفٹ، سب تک پیغام پہنچ جائے۔ یہی بات یہاں درج ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو یا کسی شخص کو تب تک عذاب میں مبتلا نہیں فرماتا جب تک رسول نہ بھیج دے، اپنا پیغام واضح نہ فرما دے۔ اس کے بارے میں سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ یہ دنیاوی عذاب کی بات ہو رہی ہے یا آخرت کے عذاب کی؟ اس کی دلیل قرآن سے ہی لی جا سکتی ہے۔ سورہ طٰہٰ میں فرمان ہے، بہت خوبصورت آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ، اور اگر ایسا ہوتا کہ ہم انہیں پہلے ہی عذاب دے دیتے، یعنی پچھلوں کو جو کچھ دیا تھا، جو رسالتیں پہلے سے موجود تھیں، انہی کی بیس پر آج کے لوگوں کو عذاب دے دیا جاتا کوئی بھی رسول بھیجے بغیر، تو لوگ کہتے دیکھیں اس میں موجود ہے ولو انا اہلکناہم، لو کا معنی ہوتا ہے اگر ایسا ہوتا، یعنی ایسا ہوا نہیں، اللہ تعالیٰ رسول ضرور بھیجتا ہے پنشمنٹ دینے سے پہلے، تو اگر اللہ تعالیٰ ایسا نہ کرتا تو پھر لوگ کیا کہتے لقالوا ربنا لولا ارسلت الینا رسولا فنتبع آیاتک من قبل ان نذل ونخزى، اے ہمارے رب کیوں نہ ہماری طرف کوئی رسول بھیجا، ہم آپ کی نشانیوں کے تابع ہوتے اور اس ذلت امیز عذاب سے بچ جاتے۔ تو یہ دنیاوی عذاب کا ذکر ہے یہاں پر کہ اگر ہماری طرف کوئی رسول آ جاتا تو ہم بھی عذاب سے بچ جاتے، تو اگر انہیں رسول بھیجے بغیر نافرمانیوں کی سزا دیتے تو یہ کہتے کیوں نہ ہمیں رسول بھیجا گیا تاکہ ہم بچ جاتے، اب جب رسول بھیج دیا گیا تو یہ ماننے سے انکار کر رہے ہیں۔ یہ آیت پروف کری ہے کہ کسی بھی دنیاوی سزا سے پہلے اللہ تعالیٰ حجت ضرور پوری فرماتے ہیں، لوگوں تک پہلے پیغام الہی لازماً پہنچتا ہے، اس کے بغیر دنیاوی عذاب نہیں دیا جاتا۔ اس کے علاوہ سورہ ملک میں آخرت کے عذاب کا ذکر ہو رہا ہے، فرمایا فیہا فوج، جب بھی جہنم میں کوئی گروہ ڈالا جائے گا، سألہم خزنتہا، جہنم کا دروغہ، نگران یا گارڈ ایٹ اٹس انٹرنس کہہ لیں، ہر فوج ہر گروہ سے پوچھے گا، ہر گروپ سے دروغہ ضرور پوچھے گا الم یاتکم نذیر، کیا تم تک کوئی وارنر نہیں آئے گا، کیا تم تک کوئی وارنر نہیں آیا تھا۔ جو بھی گروہ ڈالا جا رہا ہوگا جہنم میں،
اس سے یہ سوال لازمن ہوگا اور ہر گروہ کا ایک ہی جواب ہوگا بلا قد جاءنا نذیر، کیوں نہیں ہم تک حقیقتاً وارن کرنے والا پہنچا تھا، فکذبنا، ہم نے اس کا انکار کر دیا۔ اس آیت کے مطابق آخرت میں جہنم کی انٹرنس پہ بھی لوگ مانیں گے کہ ہمیں عذاب میں یعنی انٹر ہونے سے پہلے لوگ مانیں گے کہ ہمیں وارن کرنے والا آیا تھا، ہم نے ہی اس کا انکار کیا۔ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، جو اس آیت میں ہم ذکر کریں، اور ہم عذاب دینے والے نہیں ہیں جب تک رسول کے ذریعے پیغام نہ دے دیں۔ یہ اصول دنیاوی عذاب اور اخروی عذاب دونوں کے لیے، چاہے دنیاوی عذاب ہو یا آخرت کا، وہ حجت پوری ہوئے بغیر نہیں دیا جائے گا۔ اس کے بعد ہے کہ ان لوگوں کا معاملہ کیا ہوگا جو کسی رسول کے زمانے کو نہ پا سکیں۔ دین میں ایسے لوگوں کو اہل الفترہ کہتے ہیں۔ اہل الفترہ جو کسی رسول کی شریعت کو نہ پا سکیں، جیسے مثال کے طور پر وہ لوگ جو عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں کی طرف جانے کے بہت بعد دنیا میں آئے اور ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ظہور نہیں ہوا تھا، جیسے عبد المطلب کے زمانے کے لوگ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ اور والدہ آمنہ کے زمانے کے لوگ، انہیں اہل الفترہ کہتے ہیں۔ لوگ اہل الفترہ کے لیے جزا اور سزا کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہوتا ہے کہ اہل الفترہ کے بارے میں ایک ہی اصول نہیں رکھا جا سکتا۔ بعض وہ ہیں جن کو دین الہی سیکھنے کے موقع ملے ہوں گے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد اور دادا تاجر تھے، یہ یمن اور شام جایا کرتے تھے، لازماً یہود اور نصارہ سے ملتے تھے، ان کے پاس شاید دین الہی سیکھنے کے، اس کو جاننے کے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں جاننے کے زیادہ موقع ہوں۔ ایسے لوگوں کے پاس کیا موقع تھے، انہوں نے کتنا دین جانا اور اسے کتنا اپنایا، انہیں کیا کیا معلومات ملی، یہ سب صرف اللہ تعالیٰ ہی ٹھیک سے جانتا ہے، اور اسی کے مطابق وہ ان کا حساب لے گا۔ انہیں دین صحیح رنگ میں ملا یا پھر ڈائلیوٹڈ ملا۔ اہل فترہ میں ایسے بھی لوگ ہیں جیسے ورقہ بن نوفل، جنہوں نے دین کو سیکھنے کے لیے جد و جہد کی، کوشش کی حق کو جاننے کی، اور ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو صحیح علم کے خواہش مند ہوتے ہیں مگر ان کے پاس ورقہ بن نوفل جیسے وسائل نہیں ہوتے دین کو سیکھنے کے لیے، اتنا لمبا سفر کرنے کے لیے۔ بعض لوگ غلامی کی زندگی گزار دیتے ہیں، نہ وہ کہیں جا سکتے ہیں، مجبور ہوتے ہیں۔ اصولاً اہل فترہ سب ایک جیسے نہیں ہوتے، سب کو دین جاننے کی ایک جیسی اپرچونٹیز نہیں ملی ہوتی، سب کا فیصلہ ایک جیسا نہیں سوچا جا سکتا۔ اصل زور قرآن میں اللہ تعالیٰ کے انصاف پر ہے کہ وہ منصف ہے، وہ باعلم ہے، وہ جانتا ہے کہ اس کو کیا کیا اپرچونٹیز ملی۔ اصول بس یہ ہے وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، جب تک اللہ تعالیٰ رسول مبعوث نہ فرما دیں عذاب نہیں دیتے۔ حجت کے بغیر نہ دنیاوی عذاب دیا جاتا ہے نہ ہی اخروی۔ رسول شریعت سکھاتا ہے، اس پر عمل کر کے دکھاتا ہے۔ اسی لیے اہل الفترہ سے علماء کے بقول شرعی احکامات کا حساب ممکن ہے کہ نہ ہو، ان سے فطری احکامات کا حساب ہو، توحید، وعدہ پورا کرنا، حسن سلوک، والدین سے، ہمسایوں سے، سچ بولنا، امانت میں خیانت نہ کرنا، اس طرح سے۔ یہاں آیت نمبر 15 ختم ہوئی۔ آیت نمبر 13، 14 اور 15 انفرادی ذمہ داری کی طرف اشارہ دے ہے کہ ہر انسان کا اعمال ریکارڈ کیا جا رہا ہے جو قیامت میں اس کے سامنے کھول کر رکھ دیا جائے گا۔ ہر انسان اپنے ہی گناہوں کا بوجھ اٹھائے گا اور اس کے لیے ذمہ دار ہے، جواب دے۔ آیت نمبر 16 اجتماعی ذمہ داری کی بات کرتی ہے، اجتماعی مسئولیت، collective responsibility of human beings as a society۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً، اور جب ہم کسی بستی کی ہلاکت کا ارادہ کرتے ہیں۔ ابھی بستی کی ہلاکت کا صرف ارادہ ہوا ہے، ابھی ہلاک نہیں کیا گیا بستی کو۔ یہ آیت بیان کری ہے کہ جب کسی بستی کی ہلاکت کا ارادہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہوتا ہے تو پھر بستی کے لیے اللہ تعالیٰ کی حکمت کیسے کام کرتی ہے۔ اس آیت میں کئی باتیں سمجھنے والی ہیں۔ سب سے پہلی چیز، اللہ تعالیٰ کسی بستی کی ہلاکت کا ارادہ کیوں فرماتے ہیں؟ سورہ کہف میں اس کا جواب ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا، اور یہ بستیاں ہم نے انہیں ہلاک کیا جب ان کے لوگوں نے ظلم کیا۔ ہلاکت کا سبب انسانوں کے اپنے اعمال ہیں۔
تو اللہ تعالیٰ کسی بستی کی ہلاکت کا ارادہ کب کرتے ہیں؟ جب ان کے اپنے اعمال میں ظلم بہت زیادہ ہو. وجعلنا لمہلکہم موعدا، اور ہم نے ان کی ہلاکت کے لیے ایک فکس ٹائم کر رکھا ہے. سو بستیوں کی ہلاکت ان کے لوگوں کے ظلم کی وجہ سے ہوتی ہے. جو بستی ظلم کی روش پر چل پڑے، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے لیے ایک ٹائم فکس کر دیا جاتا ہے، کتنی ڈھیل وہاں کے لوگوں کو دی جائے گی اور اس کے بعد ان کو پنشمنٹ دی جائے گی. سورۃ الاسراء کی آیت میں بیان ہو رہا ہے کہ کسی بستی کی ہلاکت کا جب ارادہ ہو جاتا ہے، اس کے بعد اسے کیا موقع دیا جاتا ہے، اس کے بعد حکمت الہی کیسے کام کرتی ہے. وہ جو ٹائم لائن ان کو دیا گیا ہے بستی کو سورہ کہف کے مطابق، اس ٹائم لائن میں اللہ تعالیٰ کی حکمت کیا کرتی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً، اور جب ہم کسی بستی کی ہلاکت کا ارادہ فرماتے ہیں، ابھی ارادہ فرمایا گیا ہے ان کے اپنے اعمال کے سبب، ایسے میں کیا ہوتا ہے؟ امرنا مترفیہا، ہم وہاں کے مترفین کو حکم دیتے ہیں. مترفین کا معنی ترجمے میں امیر لکھا ہوتا ہے یا اغنیاء لکھا ہوتا ہے. امیر کے لیے عربی میں غنی کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اصل میں غنی کہتے ہیں جو ضرورت سے پاک ہو. پہلے غنی کا معنی سمجھ لیں، پھر مترفین کا زیادہ اچھا سمجھ میں آ جائے گا. غنی کسے کہتے ہیں؟ جو ضرورت سے پاک ہو. جیسے مال کا غنی، جس کے پاس خوب مال ہو، اسے کسی سے لینے کی ضرورت نہیں ہے. علم کا غنی، اس کے پاس بہت علم ہے، وہ علم لینے کی بجائے دوسروں کو دینے کے قابل ہے. اقتدار کا غنی، جس کے پاس اتھارٹی ہے، وہ کسی کو جواب دینی ہے. قوت کا غنی، جو باقی لوگوں کی نسبت زیادہ طاقت والا ہے، باقی اس کے سامنے ضعیف ہے، کمزور ہے. یہ غنی کا معنی ہے. غنی یعنی ضرورت سے پاک. انسان مال، اولاد، اقتدار، علم، صحت، کئی طرح سے غنی ہو سکتا ہے. مترفین ایسے اغنیاء ہوتے ہیں جو مال یا علم یا طاقت یا غلبے یا قوت کے باعث فساد میں پڑ جاتے ہیں. آسان الفاظ میں مترفین بگڑے ہوئے امیر، بگڑے ہوئے عالم، بگڑے ہوئے اہل اقتدار، یا جو قوت حاصل کر کے اس کا غلط استعمال کرے، وہ معاشرے کے مترفین کہلائیں گے. معاشرے کے باقی لوگوں کی نسبت ان کے پاس زیادہ ہے، مگر یہ برائی میں پڑے ہیں. مال یا علم، اقتدار، قوت وغیرہ زیادہ ہونے کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں. اس کی بیس پہ معاشرے میں ظلم اور فساد کا باعث ہے. سو آیت میں فرمایا جا رہا ہے وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً، جب ہم کسی بستی کی ہلاکت کا ارادہ کرتے ہیں، اور یہ ارادہ ان کے اپنے برے اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے، امرنا مترفیہا، ہم وہاں کے بگڑے ہوئے عمراء، بگڑے ہوئے اہل اقتدار، بگڑے ہوئے علماء کو حکم دیتے ہیں. اب یہاں کچھ لوگوں کو غلط فہمی ہو جاتی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ یہ بستی ظالم تھی، یہاں کے لوگوں میں اکثریت کے اعمال خراب تھے، تو اللہ تعالیٰ یہاں کے مترفین، بگڑے ہوئے اہل اقتدار اور امیر زادوں کو، علماء وغیرہ کو حکم دیتے ہیں کہ کھل کر فساد مچاؤ تاکہ اس بستی کو جلد تباہ کیا جا سکے. یا فساد کے باعث، یہ یعنی کہ اوپر والوں کے فساد کے باعث، اہل اقتدار عمراء کے فساد کے باعث یہ بستی خود ہی تباہ ہو جائے. سو وہ لیتے ہیں کہ امرنا مترفیہ کا یہ معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ وہاں کے مترفین کو حکم دیتے ہیں کہ جتنا فساد مچانا ہے مچا لو. لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ فساد کا حکم دے سکتے ہیں؟ برائی کا حکم دے سکتے ہیں؟ برے لوگوں کو، معاشرے کو، بگڑی ہوئی قوموں کو سدھارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے جنہوں نے قوم کو بچانے کی کوشش کی. جو قوم ہلاکت کے قریب ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرماتے اور رسول بھیج کر انہیں سیدھے راستے کی طرف آنے کا موقع دیتے. جیسے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نجاشی کے دربار میں تقریر کی، انہوں نے اپنے معاشرے کی برائیوں کا ہی ذکر فرمایا. یعنی انہوں نے کہا کہ اے بادشاہ، ہم جاہل لوگ تھے، بت پرستی کرتے تھے، مردار کھاتے تھے، بے حیائی کے کام کرتے، پڑوسیوں کو ستاتے، آپس میں لڑتے، ہم میں جو طاقتور تھا وہ کمزور پر ظلم کرتا. سو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو کہ ظلم کرنے والی تھی، برائی تھی. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ پھر اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف ایک رسول بھیجا، اور آگے ذکر ہے ان کی تقریر میں کہ انہوں نے فرمایا کہ اس نے، رسول نے ہمیں برائیوں سے روکا. سو اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی بستی کے مترفین کو یہ حکم نہیں دے سکتا کہ جاؤ جو فساد مچانا ہے، ظلم کرنا ہے، کھل کر آزادی کر لو، ہم ویسے بھی تو اسے ہلاک ہی کرنے والے ہیں. یہ لاجک ٹھیک نہیں ہے. امرنا مترفیہا، ہم وہاں کے بگڑے ہوئے اغنیاء کو حکم دیتے ہیں
کیا حکم دیتے ہیں؟ سدھرنے کا. بہت ہو گئی برائی، معاشرہ اوپر سے نیچے تک برائی میں دھنس چکا ہے، باز آ جاؤ. مترفین کو کیوں اسپیشلی روکا جاتا ہے؟ کیونکہ جس کے پاس زیادہ ہوتا ہے، جیسے زیادہ مال، وہ زیادہ برائی کر سکتا ہے. ایک ریڑی والا کیا چوری کرے گا کسی صاحب کرسی کے مقابل؟ ایک دین سے دور آدمی دین کو کیا نقصان پہنچا سکتا ہے بگڑے ہوئے اہل علم کے مقابل؟ کوئی طاقت والا جو ظلم کر سکتا ہے، کمزور کی وہ حیثیت ہی نہیں ہو سکتی. سو مترفین کو روکا جاتا ہے. جس کے پاس معاشرے میں فساد اور بگاڑ کی جتنی اپرچونٹیز ہیں وہ وہیں رک جائے. اٹس اے لاسٹ کال. امرنا مترفیہا، ہم وہاں کے مترفین کو حکم دیتے ہیں سدھرنے کا. ففسقوا فیہا، پھر وہ فسق پر قائم رہتے ہیں. فسق کسے کہتے ہیں؟ حدود سے باہر آ جانا. فسقت الرتبہ کہتے ہیں کھجور کے گودے کا باہر نکل آنا. اس لحاظ سے ففسقوا فیہا، مترفین اللہ تعالیٰ کے حکم سے باہر نکل آتے ہیں. حکم کیا تھا؟ کہ باز آ جاؤ. وہ اس حکم سے باہر نکل آتے ہیں، یعنی برائی پر ہی اڑے رہتے ہیں، اپنی روش چینج نہیں کرتے. سو اللہ تعالیٰ کے حکم سے باہر نکل آتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں اور ثابت کرتے ہیں کہ وہ ہلاکت اور سزا کے ہی مستحق ہے. حق علیہ القول، تو اس کے بعد اس بستی پر بات ثابت ہو جاتی ہے. حق القول کا زیادہ تر جو معنی ہے سورہ سجدہ سے لیا جاتا ہے. حق القول منی لأملأن جہنم من الجنۃ والناس اجمعین. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حق القول ہے وہاں پہ کہ میری بات، یہ بات طے شدہ ہے کہ میں ضرور جنوں اور انسانوں کو جہنم سے بھر دوں گا. یعنی جو لوگ نافرمان ہوں گے ان سے جہنم کو بھر دیا جائے گا، جن اور انسان. یہ بھی ٹھیک ہے. ویسے آیت میں آگے دیکھیں تو فیصلہ کن قول اٹ سیلف موجود ہوتا ہے جہاں بھی حق القول کا ذکر ہو. یعنی کہ جیسے یہاں پہ کیا موجود ہے؟ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا، سو ہم اسے تباہ کر دیتے ہیں. تو پوری آیت کو ایسے سمجھ لیں، وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً، اور جب ہم کسی بستی کی ہلاکت کا ارادہ فرماتے ہیں، وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کے اپنے ظلم اور فساد کے سبب. امرنا مترفیہا، ہم وہاں کے مترفین کو حکم دیتے ہیں. مترفین جو مال، اقتدار، قوت، علم، صحت وغیرہ زیادہ ہونے پر فساد پر اتر آئے، زیادہ اپرچونٹیز والے جو فساد پر اتر آئے. ہم ایسے لوگوں کو خصوصی حکم دیتے ہیں سدھرنے کا. ماضی میں یہ حکم رسولوں کے ذریعے دیا جاتا تھا. اب ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ لوگ جان لیں کہ ہم غلط راستے کی طرف جا رہے ہیں. صحیح راستہ قرآن اور سنت میں آلریڈی موجود ہے. فَفَسَقُوا فِيهَا، اہل مترفین اللہ تعالیٰ کے حکم سے باہر نکل آتے ہیں، یعنی ڈس اوبے کرتے ہیں، سدھرنے سے انکار کر دیتے ہیں. فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ، پھر اگلا قدم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ اس قریہ کے لیے آ جاتا ہے، تدمیر هذه القریہ، یعنی اس بستی کو تباہ کر دیا جائے. اسی لیے آیت اختتام کیا ہے؟ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا، تو ہم اسے مکمل طور پر تباہ کر دیتے ہیں. تو کیا لازم ہے کہ پوری بستی برے لوگوں کی ہو اور پھر اسے ہلاک کیا جائے؟ اگر وہاں کوئی نیک لوگ موجود ہوں، یا ایسے لوگ جو ابھی اتنے بھی برے نہیں ہیں، ایسے لوگ جو شیر خوار بچے ہیں یا نابالغ ہیں، جو برائی میں تو ہیں لیکن اپنے بڑوں کو دیکھ کر برائی کرتے ہیں، لیکن نابالغ ہونے کی وجہ سے ان پر شرعی قوانین لاگو نہیں ہوتے. تو جب بستی ہلاک ہوتی ہے کل کی کل، تو یہ سب پر بھی ایفیکٹ آتا ہے، یہ بھی ہلاک ہو جاتے ہیں، حالانکہ ان کا وہ قصور نہیں ہوتا. تو اسے کیسے سمجھا جا سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف ہے، ان کی زوجہ زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہوئے اور گھبرائے ہوئے زینب بنت جہش کے ہاں حاضر ہوئے اور ان سے فرمایا، لا الہ الا اللہ، ویل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم یأجوج و ماجوج مثل هذه وحلق. انہوں نے فرمایا، نہیں کوئی معبود اللہ تعالیٰ کے سوا، عربوں کے لیے بڑی تباہی ہے اس شر کے باعث جو قریب آ لگا ہے. آج یاجوج ماجوج کی دیوار میں اتنا سوراخ ہو گیا. اور یہ کہنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی مبارک اور انگوٹھے سے دائرہ بنایا. اس پر زینب رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا، یا رسول اللہ، افنہلک وفینا الصالحون، کیا ہم ہلاک کیے جائیں گے جبکہ ہم میں نیک لوگ بھی موجود ہوں گے؟ فرمایا، نعم اذا کثر الخبث، بالکل جب برائی عام ہوگی، یعنی جب برائی عام ہو تو اس کا قوم کے صالحین پر بھی اثر آتا ہے. وہ ان عذاب کا اثر اور پنشمنٹ کا اثر اس کے صالحین پر بھی آتا ہے.
اس حدیث کی تشریح سورہ کہف کے 6 لیکچر میں ہو چکی ہے کہ یاجوج ماجوج کون ہیں، ان سے ریلیٹڈ قرآن اور حدیث کی سے کیا پیشن گوئی معلوم ہوتی ہے۔ اگر کسی کو جاننے کا شوق ہو تو سورہ کہف لیکچر 6 میں تمام ڈیٹیلز موجود ہیں۔ تو اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ جب برائی عام ہو تو اس کا اثر صالحین پر بھی آتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث بھی ہے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی، امام مہدی سے ریلیٹڈ ہے یہ حدیث، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص مکہ میں پناہ لے گا، یغزو جیش الکعبہ، اس کی ہلاکت کے لیے، اس کو قتل کرنے کے لیے ایک لشکر کعبہ کا، بیت اللہ کا رخ کرے گا۔ سوچیں ایک شخص کی ہلاکت کے لیے پورا لشکر بھیجا جائے گا، تو لازماً وہ شخص حق پر ہوگا اور ظالم قوتیں اس کے خلاف ہوں گی، اور وہ لازم ظلم کے خلاف کھڑے ہونے والوں میں سے ہوگا، لوگوں میں معروف اور مشہور ہوگا۔ تو امام مہدی کے ظہور کا زمانہ آج نہیں ہے، آج کا نہیں ہے۔ بہت سے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ امام مہدی کے ظہور کی غلط فہمی ہوتی ہے بہت سے لوگوں کو کہ ان کے ظہور کا زمانہ آج کا۔ امام مہدی کے ظہور کی سب سے بڑی علامت یہی ہے کہ وہ کعبہ میں پناہ لیں گے اور ان کی ہلاکت کے لیے ایک لشکر بھیجا جائے گا، جیسا کہ حدیث میں درج ہے۔ فَإِذَا كَانُوا فِي بَيْضَاءَ بِبَيْضَاءَ مِنَ الْأَرْضِ، جب وہ لشکر کھلے میدان میں ہوگا، یُقْصَفُ بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ، اس لشکر کو اول سے آخر تک سب کو ہی زمین میں دھسا دیا جائے گا۔ اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا، یا رسول اللہ کیف یقصف بأولہم وآخرہم وفیہم اسواقہم ومن لیس منہم، کہ کیسے گزرتے ہوئے لشکر کے اول سے آخر تک سب کو ہی دھسا دیا جائے گا، ان میں ابھی ان میں بازار بھی ہوتے ہیں، ایسے لوگ بھی جو لشکر کا حصہ نہ ہوں، تو ان سب کو کیسے دھسا دیا جائے گا؟ فرمایا یخسف بأولہم وآخرہم ثم یبعثون علی نیاتہم، اول آخر سب کو ہی دھسا دیا جائے گا، پھر قیامت میں سب کو ان کی نیتوں کے حساب سے اٹھایا جائے گا۔ یعنی جو لشکر کا حصہ ہوگا، جو اس نیک شخص کو قتل کرنے کے لیے جا رہا ہوگا، ان کا الگ حساب ہوگا۔ جو لشکر کا حصہ نہیں ہوگا لیکن لشکر کے بیچ میں وہ آ گیا اور دھس گیا زمین میں، اس کا حساب اس کی نیت کی بیس پر ہوگا کہ وہ اس شخص کو قتل کرنے تو نہیں جا رہا تھا، تو اس کا حساب اس حساب سے ہوگا۔ جب تباہی آئے گی سب پر آئے گی، لیکن قیامت میں معاملہ انسانوں کے اعمال کے حساب سے ہوگا۔ اسی طرح کسی قریہ کی تباہی سب پر آ سکتی ہے، جو بہت برے نہ ہوں یا جو بھی بچے ہوں، جو نابالغ ہوں، ان پر ابھی شرعی احکام لاگو بھی نہیں ہوتے، لیکن آخرت کا معاملہ نیات کی بیس پر ہوگا۔ اس کے بعد آج کی آخری آیت ہے، وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوح، اور نوح علیہ السلام سے لے کر ہم نے کتنی ہی بعد میں، نوح علیہ السلام سے لے کر اور ان کے بعد بھی ہم کتنی ہی قرون ہلاک کر چکے ہیں۔ اس کا ترجمہ یوزیلی لکھا ہوتا ہے کہ نوح علیہ السلام کے بعد ہم کتنی ہی بستیاں ہلاک کر چکے ہیں، لیکن اصل میں تو قوم نوح بھی اس لسٹ میں شامل ہے جو ہلاک کی گئی۔ تو عربی کا ایک رول ہے جو ترجمے میں اکثر لاسٹ ہو جاتا ہے، اگر صرف ہو بعد نو تو معنی ہوگا نو علیہ السلام کے بعد کتنی ہی قومیں، کتنی ہی قرون، کتنی ہی بستیاں ہلاک ہو چکی ہیں، لیکن من بعد نو، من کے اضافے سے معنی بنتا ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم سے لے کر بعد تک کئی بستیاں ہلاک کی جا چکی ہیں۔ بعد نوح کے ساتھ من کا اضافہ نوح علیہ السلام کی قوم کو بھی لسٹ میں ڈال لیتے، کیونکہ نوح علیہ السلام کی قوم بھی ہلاک ہوئی تھی، سو بعد سے پہلے من کا اضافہ تاریخی اعتبار سے بھی درست ہے۔ قرآن ان چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھتا ہے، ہم ترجمے میں اکثر غلطی کر جاتے ہیں۔ تو وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوح، اور نوح علیہ السلام سے لے کر بعد میں بھی کثیر تعداد میں قرون ہلاک کی جا چکی ہیں۔ کم کا لفظ آیت میں کثیر کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، وَكَمْ أَهْلَكْنَا، اور کثیر تعداد میں ہلاکت ہو چکی ہے، من القرون، قرون میں سے، یعنی کئی قرون میں سے کثیر تعداد وہ ہے جن کی ہلاکت کی گئی ہے۔ قرن کا کیا معنی ہے؟ قرن کا معنی ہوتا ہے اجیال، جنریشنز، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے، انہوں نے فرمایا خیر القرون قرنی یا خیر الناس قرنی، دونوں طرح سے حدیث سے ثابت ہے، دونوں الفاظ۔ بہترین جنریشن میری ہے،
ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر وہ جو ان کے بعد اور پھر وہ جو ان کے بھی بعد، یعنی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنریشن بہترین تھی، پھر اس کے بعد تابعین اور پھر تبع تابعین کی جنریشن۔ صحابہ کی جنریشن کیوں بہترین ہے؟ کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈائریکٹ تربیت یافتہ تھے، ڈائریکٹ اسٹوڈنٹس۔ اسی لیے قرآن میں صحابہ کے لیے کیا فرمایا گیا؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالے گئے۔ اسی لیے آج بھی لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عدل و انصاف کو اسٹڈی کرتے ہیں، اس کی مثالیں دیتے ہیں۔ تو وہ بہترین امت تھی۔ اس کے بعد تابعین، اس کے بعد تبع تابعین۔ قرن کسے کہتے ہیں؟ جنریشن کو۔ صحابہ اور تابعین، تبع تابعین کی جنریشن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں قرن کا لفظ استعمال فرمایا۔ جنریشن کا لائف سپین فرق ہوتا ہے، جیسے آدم علیہ السلام کی عمر 1000 سال بتائی جاتی ہے صحیح احادیث میں، ہو سکتا ہے کہ اس وقت جنریشن سائز لائف سپین جو ہے وہ یوزلی 1000 ہی ہو۔ نوح علیہ السلام کی عمر بھی زیادہ ہی بتائی جاتی ہے، قرآن کے مطابق 950 سال تو صرف انہوں نے تبلیغ کی۔ سو پہلے اگر جنریشن یعنی لائف سپین جو تھا وہ لوگوں کا یوزلی زیادہ تھا، تو قرن کا ٹائم کیا ہوگا؟ زیادہ ہوگا۔ اب کیونکہ ایوریج لائف سپین 60-70 سال ہے، سو جنریشن کا لائف سپین اتنا ہی ہوگا، زیادہ سے زیادہ 100 کہہ سکتے ہیں۔ تو قرون جنریشنز کو کہتے ہیں۔ بستی کا ترجمہ جو ہے وہ آسانی کے لیے کر دیا جاتا ہے۔ یہ آیت بیان کر دی ہے کہ قوموں کی بستیوں کی ہلاکت کا آغاز نوح علیہ السلام کے زمانے سے ہوا۔ اس سے پہلے آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر نوح علیہ السلام کے زمانے تک کسی بھی قرن، کسی بھی انسانی جنریشن کو ہلاک نہیں کیا گیا۔ نوح علیہ السلام اول رسول تھے، آدم علیہ السلام اول نبی تھے۔ سو نوح علیہ السلام کی نسل سے نوح علیہ السلام کی جنریشن جو تھی وہاں سے انسانوں کی ہلاکت کا آغاز ہوا، جو بھی ظالمین تھے۔ اس کے بعد آیت میں ذکر ہے وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، اور آپ کا رب کافی ہے اپنے بندوں کے گناہوں کی خبر رکھنے والا اور ان کے گناہوں کو دیکھنے والا۔ اللہ تعالیٰ ہر شے کی خبر رکھنے والا، دیکھنے والا ہے۔ آیت میں صرف گناہوں کا ذکر ہے، بِذُنُوبِ عِبَادِهِ، کیونکہ یہ آیت قرون کی، جنریشنز کی، بستیوں کی ہلاکت کے بارے میں ہے، اس لیے گناہوں کو دیکھنے کا فوکس آیت میں موجود ہے۔ تو ہم جو بھی گناہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی خبر بھی رکھ رہا ہے اور اسے دیکھ بھی رہا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ فیک۔